بجٹ کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ قرض کا معاہدہ ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی صاحب سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ہی سینئر اینکر پرسن تنزیلہ مظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے رخ کریں گے سہیل اقبال بھٹی صاحب کی جانب۔ بھٹی صاحب بتائیے گا، ان تمام تر معاملات پہ آپ نے دیکھا کہ کل جس طرح بجٹ پیش کیا گیا ہے، وزیر خزانہ پر اعتماد ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ جیسے صورتحال سے دوچار نہیں ہوگا۔ اگر آئی ایم ایف پروگرام بحال نہیں ہوتا تو کیا پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ کیا ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے؟ دیکھیے، بہت سے معاشی ماہرین گزشتہ 5-6 ماہ سے اس بات کے اوپر مسلسل زور دے رہے تھے کہ اگر آئی ایم ایف نہیں آیا تو پاکستان کے لیے بھی اپنا مشکلات بڑھیں گی، سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، پاکستان میں ڈیفالٹ کے خطرات موجود ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام ناگزیر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جو بالخصوص مارچ اور اپریل کا ٹائم تھا جس میں پاکستان نے بیرونی ادائیگیاں بھی کرنی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو بیلنس آف پیمنٹ کے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا تھا، لیکن جو وفاقی حکومت اور بالخصوص وزارت خزانہ نے اسٹریٹجی اڈاپٹ کی، وہ اس کے مطابق پیمنٹس بھی کی گئیں اور سارے معاملات کو مینیج کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں ڈیفالٹ کی صورتحال اب تک پیش نہیں آئی۔ اب اگلا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، جس کی وجہ سے بہت سے معاشی ماہرین اور حکومتی ناقدین اس بات کی جانب توجہ مبذول کر رہے ہیں کہ آئندہ مالی سال کے دوران پاکستان میں 25 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جس کی وجہ سے سب کی نگاہیں آئی ایم ایف پر جمی ہوئی ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ملے گا تو بہت سے عالمی ادارے کس طریقے سے پاکستان پر اعتماد کریں گے۔ بنیادی طور پر جو آئی ایم ایف کا ایک سرٹیفکیٹ ہے، جسے ایک کمفرٹ سرٹیفکیٹ کہہ سکتے ہیں فسکل پوائنٹ آف ویو سے، وہ نہیں ملے گا تو پاکستان کے لیے مختلف انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ایڈیشنل فنڈز کا بندوبست کرنا اور عالمی اپنی جو اس کی کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کرنا مشکل ہوگا، پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ لیکن وزارت خزانہ پر امید ہے، اور اب تک یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی کاوش اپنی جگہ کے اوپر، لیکن شاید وزارت خزانہ اب ذہنی طور پر تیار ہے اور کچھ عملی اقدامات بھی کر لیے گئے۔ وہ نہیں چاہتے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہم نیا شروع کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئندہ مالی سال جو ہے وہ بڑا کرٹیکل ہے، جہاں پر حکومت نے معاشی شعبوں کی اصلاحات بھی کرنی ہے، ان کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے، گروتھ کا سفر شروع کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بجٹ ایئر بھی سے کہا جا رہا ہے جہاں پر عوامی توقعات پر پورا اترنے کے لیے حکومت نے بہت سے اقدامات کرنے ہیں۔ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام حکومت کو مل گیا تو حکومت کو پھر منی بجٹ بھی لانا پڑ سکتا ہے اور دوبارہ سے عوام کے لیے بہت سی معاشی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے حکومت نے اور بالخصوص وزارت خزانہ نے کچھ دوست ممالک کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی لبرل پالیسیز تیار کی ہیں جس کے نتیجے میں آنے والے مالی سال میں جو بیرونی ادائیگیوں کا بوجھ ہے نہ صرف اس کو ختم کیا جا سکے گا، بلکہ مختلف شعبوں میں ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے سے، مختلف شعبوں کو انسینٹیو دینے کے ذریعے سے صورتحال کو بہتر بنایا جا سکا۔ اس کی جانب ایک پہلا قدم اٹھایا گیا ہے جو پاکستان کی مارکیٹ میں زر مبادلہ کی بالخصوص ڈالر کی قلت ہے، اس سے نمٹنے کے لیے جو فنانس بل میں ایک ترمیم لائی گئی ہے، جس کے ذریعے سے کوئی بھی پاکستانی اب $1,00,000 اگر پاکستان لائے گا تو اس سے ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ یہ اس جانب ایک اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس کے ذریعے سے وزارت خزانہ آنے والے دنوں میں جو ڈالر کی قلت ہے اس کو حل کرنا چاہتی ہے۔ بہت سے ممالک کی ایگزامپل دی گئی ہے جہاں پر بہت لبرل فسکل رجیم ہے، وہاں پر ایسے ریسٹرکشن نہیں ہیں۔ بھٹی اور صاحب آپ گریجولی ہمارے ساتھ وزارت موجود ہی رہیے گا، اب رخ کریں گے تنزیلہ کی جانب۔ تنزیلہ بتائیے گا، اس وقت آپ بجٹ کے حوالے سے جیسے پی ایس ڈی پی کی مد میں حکومت نے 2.7 ٹریلین روپے رکھے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک الیکشن بجٹ ہے؟ کہ موجودہ حکومت کی اس وقت جو مجبوری ہے وہ انتخابات کے اوپر ان کے ہاں ایک کنسنسس سیاسی طور پر پایا جاتا ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے۔ اگر انتخابات وقت پر ہونے ہیں تو پھر اس حکومت کے پاس یہ آخری چند ماہ ہیں جس میں عوام کو ریلیف دینا سیاسی مجبوری ہے۔ اب جو اعلانات کیے گئے ہیں، جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، نئے ٹیکسز بھی عائد نہیں کیے جا رہے، یہ تمام چیزیں دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر بہت کم ہیں۔ پاکستان نے ابھی جو ٹیکس کلیکشن اپنی رکھی ہے اس سے کہیں زیادہ پاکستان کے اخراجات ہیں۔
तो अब हम ये सोचें कि 14 महीने में ये हुकूमत कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी ला के पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात की तरफ कोई कदम बढ़ा सकती है, तो उसका जवाब है नहीं। तो बुनियादी तौर पर तो देखिए ये सियासी बजट है जिसमें बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए गए हैं, ऐसी सब्सिडीज दी गई हैं, ऐसी मराहत और रियायतें दी गई हैं जिसके ऊपर IMF को एतराज़ था, और आइंदा हम जब भी IMF से बात करने जाएंगे तो उनको दोबारा इस पे एतराज़ होगा। आपने तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, पेंशन में इजाफा कर दिया, लेकिन आप ये पैसे कहाँ से लेके आएंगे? असल सवाल ये है। पैसे आने की जो वाहिद उम्मीद है वो IMF है, और IMF जो है वो आपको कह रही है कि आप अपनी टैक्स नेट में ज़्यादा लोगों को लेके आएँ, अपनी टैक्स बेस बढ़ाएं। उसके लिए हुकूमत और FDR, ये हुकूमत नहीं, मतलब माजी की हुकूमतें भी देखें तो FDR उसमें मुसलसल नाकाम नज़र आती है। तो कोई ना कोई तरीका हुकूमत को ऐसा ढूंढना चाहिए था कि जिससे जो नए टैक्स पेयर्स हैं वो ऐड होते टैक्स नेट में। उसके लिए मुझे कोई नए सलूशन नज़र टैक्स नहीं आया। जैसे ऐड होते जाएंगे तंजीला, कई ज़्यादा पाकिस्तान के अखराजात भी कह रही हैं आपके हैं कि अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा भी है और दीगर मराद भी निजी मुलाजमीन के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए ये जो सरकारी मुलाजमीन के लिए तो ज़ाहिर है हुकूमत ने अपने ख़जाने में पैसे मुख्तस करने होते हैं और ख़जाने से उन्होंने पे करने हैं, इससे वो ऐलान कर सकते हैं। जो निजी मुलाजमीन के लिए हुकूमत कर सकती है वो कम से कम जो उजरत है उसको तय करती है, और कम से कम उजरत को उन्होंने वफाकी सतह पर तो 32,000 करने की सिफारिश की है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जितने भी कारोबारी लोग हैं, जितने जितने भी लोग अपने यहाँ मुलाजमीन को रखते हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो मिलें हैं, वहाँ पे इस पे इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि पाकिस्तान पूरे में कल्चर ऐसा है कि हम हर जगह पे करप्ट प्रैक्टिसेस को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये ऐलान तो अच्छा होता है कि कम से कम उजरत इतनी होनी चाहिए, लेकिन मेरी मेरी राय में ये तजवीज़ दी जानी चाहिए कि जो प्राइवेट इदारे हैं, जो कंपनीज हैं, जो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं मोस्टली, वहाँ पे भी तनख्वाहें बढ़ने का कोई ना कोई सिलसिला होना चाहिए। कुछ तो इदारे ऐसे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तनख्वाहें अपने बढ़ने के लोगों को। हवाले से हमें बता रही थी तंजीला मजहर। ओवरऑल इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया।